أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مودت ارحام سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کے ساتھ میں آپ کا میزبان ہوں ڈاکٹر سرفراز احمد آوان۔ آج ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں ایک نئے خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عام طور پر خطبہ جمعہ میں ہم سنتے ہیں، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف پر مبنی فیصلے کرو، اور رویوں میں انصاف کو پیش نظر رکھو، والاحسان، اور انصاف سے بڑھ کر، عدل سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے والے ہو، وایتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دینے والے بنو، اور قرابت داروں پر خرچ کرنے والے بنو۔ اور اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے جو بات ہمیں سمجھائی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے حبیب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا خرچ کریں، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، جو تم خرچ کرو ان میں سے سب سے پہلا حق تو والدین کا ہے، والدین پر خرچ کرو، ان کی ضروریات پر خرچ کرو، ان کے علاج معالجے پر خرچ کرو، ان کی بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے لیے مال ان پر کھپاؤ، اور دوسرے والاقربین، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صدقہ وہ ہے جو انسان کسی غریب اور ضرورت مند کو دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اپنے کسی رشتہ دار کو دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی اور کو صدقہ دے گا تو اس پر تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اگر کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے، اپنی بھانجیوں اور اپنی بھتیجیوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنے بھائیوں کی ضرورت کا خیال کر رہا ہے، اپنی بہنوں کی ضرورت کا خیال کر رہا ہے، اور ان پر خرچ کر رہا ہے، اپنے چچا اور ماموں اور اپنی پھوپھی اور خالہ ان کی ضروریات پر خرچ کر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اور کیا خوبصورت بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی، کاش کہ ہم اسے پیش نظر رکھنے والے بن جائیں۔ حضور نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسى لہ فی اسرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے اور پسند لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دے، کھول دے اللہ اس کا رزق، جدھر بھی جائے حلال رزق پاکیزہ وافر اس کو میسر آئے، او یبسط لہ فی او ینسى لہ فی اسرہ، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے، اس کی زندگی کو آسان بنا دے، وہ زندگی گزار رہا ہے اور اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس میں سکون ہی سکون ہے، اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، تو اسے ایک کام کرنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اور وہ کام یہ ہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔
اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیں گے، اس کے رزق کو کشادہ اور کھول دیں گے اور فراواں کر دیں گے، اور اس کی زندگی کو آسان کر دیں گے۔ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ ایسا شخص جو اپنے عزیزوں پر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام مستح۔ یہ ایک پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا غمگین ہوا، اور وہ مدد جو حضرت صدیق اکبر ان کی کرتے تھے اپنی بہن کی اور اپنے بھانجے کی، اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جب ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ صاحب ثروت لوگوں کے یہ شایان شان نہیں ہے اور ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی امداد کر رہے تھے اس سے اپنا ہاتھ کھینچیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ سامنے آتا ہے تو اس کو درگزر کریں اور معاف کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ جن رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے رویے بڑے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، وہ بجائے قدر کرنے کے الٹا اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور غلط مفہوم میں لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا رویہ بھی ان کی طرف سے ہو، ہمیں معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلیمی سے پیش آتا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں ان کے ساتھ حلیمی سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں؟ آپ نے فرمایا اگر تم واقعتاً وہی کرتے ہو جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم گرم گرم راکھ میں انہیں جھونک رہے ہو، اور جب تک تم ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو گے، لا یزالو، حضور کے الفاظ ہیں، جب تک ان کے ساتھ تم حسن سلوک جاری رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا اور اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو عدلے کا بدلہ دیتے ہوئے حسن سلوک کر رہا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ مطلب ہے اگر رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار تمہارے ساتھ بنا کر نہیں بھی رکھنا چاہتے اور اگر رشتہ دار بدسلوکی پر بھی اتر آئے ہیں تو تمہاری طرف سے بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر رشتہ دار جو کچھ کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ وہی کر رہا ہوں تو پھر مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہمیں تو اس سایہ دار درخت کی طرح جینا چاہیے کہ جو خود تو دھوپ سہتا ہے لیکن نیچے بیٹھنے والوں کو سایہ دیتا ہے۔ ہمیں اس پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ جو خود تو پتھر سہتا ہے لیکن جواب میں پھل دیتا ہے۔ آپ نے کبھی کلی کو دیکھا ہے؟ کلی جب ہاتھ میں مسلی جا رہی ہو خود کو فنا کر دیتی ہے لیکن ہاتھوں کو خوشبودار کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے اس کلہاڑے کو دیکھا ہے جو درخت پر پڑتا ہے، خوشبودار درخت پر پڑتا ہے، سندل پر، سندل کے درخت کو کلہاڑا کاٹ رہا ہے لیکن سندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ ہمیں تو ایسے ہمیں جو ہمارے حبیب نے دین سکھایا ہے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی سکھائی ہے اس میں تو حال یہ ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے ہاں ان کی والدہ آتی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تو ان کی بیٹی، ماں کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے، کافرہ کیوں نہ ہو،
تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تمہارے ماں باپ تم سے بدسلوکی، اگر تمہیں شرک پر لگانا چاہتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا ہے، صلہ رحمی کا خیال رکھتے رہنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صلہ رحمی کا حکم دیا وہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جو صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ 2 مقامات پر اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ایک پہلے پارے میں اور ایک 13ویں پارے میں، اور 13ویں پارے میں تو بڑے جلال کا انداز ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے ہیں، جوڑ کر نہیں رکھتے، اچھا سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہے ان پر، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے جہنم کا گھر۔ آج میں بڑا پراؤڈنس محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی بہن کے ہاں 2-3 مہینوں سے گیا ہی نہیں۔ میں اس بات کو بطور فخر محسوس ذکر کرتا ہوں کہ جناب ہمارے بھائی بہنیں جب کبھی کوئی فنکشن ہو شادی کا یا جب کبھی کوئی عید ملن پارٹی ہو تو اس میں مل لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ جو غیروں کا تمدن اور معاشرت اور تہذیب اور رہن سہن کا سٹائل ہم اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا دین اس کی گنجائش نہیں دیتا ہے۔ ہمارا دین تو نیکی اس بات کو نیکی کے مفہوم کو ہمارے دین نے وسیع کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم یہ نہ سمجھو کہ نیکی صرف اتنی ہے کہ مشرق کی طرف رخ کر لیں یا مغرب کی طرف رخ کر لیں اور چند اعمال بجا لا جائیں، بس یہی نیکی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ دیکھیے یہ جو بڑی اہم بات ہے، نیکی میں پہلے تو ایمانیات کا ذکر کیا، عقائد کا ذکر کیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمانیات کا ذکر کرنے کے بعد فوراً تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت، اور اس میں سب سے پہلا ذکر کس کا کیا؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کا دیا ہوا مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ ہم عجیب صورتحال ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا دل بالکل سمٹ جاتا ہے۔ وہ مشہور ہے، ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما، تو اچانک انہیں آواز آئی کہ جو تمہیں ملے گا، جو تم مانگ رہے ہو ہم تمہیں دیں گے، لیکن اس سے دگنا تمہارے رشتہ داروں کو دے گے۔ اب یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا کہ اچھا میرے رشتہ داروں کو بھی ملے گا، تو اب خاموش رہا، لیکن چونکہ آواز یہ آئی تھی کہ جو مانگ رہے ہو تمہیں دیں گے لیکن اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو دیں گے، تو بالآخر مانگتے مانگتے اس نے کہا کہ یا اللہ میری ایک آنکھ نکال دیں تاکہ میرے رشتہ داروں کی دونوں جائیں۔ یہ یہ سوچ اور یہ انداز رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب بنا لے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کی رحمتوں کا حقدار بنا لے، تو اس کے لیے جو آسان ترین راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ میل جول کو قائم رکھے، مربوط رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنائیں گے۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اور یہ خدمت کے سب سے پہلے حقدار والدین ہیں۔ صلہ رحمی کا سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا اور شرک سے بچنے کا ذکر کیا، اس کے ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور والدین کا تذکرہ کرنے کے بعد فوراً باقی رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ صلہ رحمی میں آتا ہے، اور یہ کبھی بھی انسان کو
اجر سے محروم نہیں کرتا ہے، اسے جاری رکھنے میں ہی اللہ کی رحمتوں کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ صلہ رحمی کے حوالے سے آپ کو میں ایک دو واقعات سنا دیتا ہوں جن کا ذکر احادیث طیبہ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی حوالے سے معراج وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا خواب میں تشریف لے گئے، اور اس کا تذکرہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، اور جنت میں نے سنا کہ ایک صاحب بہت خوبصورت قرآن کریم پڑھ رہے، بہت اچھے قاری، اور ایسا قرآن کریم ان کی آواز جو ہے وہ جنت میں بہت خوبصورتی کے ساتھ سنائی دے رہی ہے۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ حارثہ ابن النعمان آپ کے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ! میں نے کہا کہ یہ حارثہ ابن النعمان میرے صحابی، ان کی آواز جنت میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ کو یہ شرف اس لیے ملا کہ وہ باقی لوگوں کی نسبت اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ ماں کے ساتھ صلہ رحمی، چونکہ رحم کا حقیقی تعلق جو ہے اس کا اصل ذریعہ تو ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور یہ رحم کا جو لفظ ہے اس کو میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور نوجوان صحابہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب صحابہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہ بھی ساتھ جایا کرتے تھے، اس وقت بچے تھے، نوجوان صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج پر جا رہے تھے، ان کے ساتھ دو سواریاں تھیں، ایک تو اونٹ تھا جس پر وہ سوار ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ گدھا ایک سواری تھی۔ جب اونٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے، چونکہ اونٹ کی سواری جو ہے وہ قدرے مشکل ہے، اس میں آدمی بہت جلدی تھک جاتا ہے، تو اونٹ پر سے اترتے اور گدھے پر سوار ہو جاتے، اس میں ٹانگیں لٹکانے میں آسانی ہے، نسبتاً بیٹھنے میں آسانی ہے۔ تو جا رہے ہیں سواری پر سوار، اور آگے ایک صاحب ملے، ایک بدو، ایک عام شہری اعرابی وہ ملے، تو ان کی طرف دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آپ وہ نہیں ہیں جو میرے والد کے دوست تھے؟ نام لیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، میں آپ کے والد محترم کا دوست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت گہرا دوست۔ تو فوراً سواری سے اترے، اور سواری سے اتر کر وہ گدھا یعنی اپنی سواری ان کے حوالے کر دی، اور حوالے کر نہ صرف سواری حوالے کی بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر ان کے سر پر رکھ دی، دستار ان کے سر پر رکھ دی، اور اکرام کرتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔ تو جو حضرت عبداللہ بن عمر کے رفقا تھے اور ساتھی تھے، ان کے ساتھ حج کے لیے لوگ جا رہے تھے، ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ یا حضرت، آپ نے اتنا خیال کیا ہے، اتنا ان کا اکرام کیا ہے، یہ تو دیہاتی آدمی ہیں، چھوٹا سا گفٹ دیتے تو یہ اس پر بھی خوش ہو جاتے، آپ نے اپنی سواری بھی ان کے حوالے کر دی، اور آپ نے اپنی پگڑی تک ان کے سپرد کر دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون شخص تھا، یہ میرے والد کے دوست تھے، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہوا ہے کہ ان من ابر البر، نیکیوں میں سے بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کا اور اپنے والد سے تعلق رکھنے والوں کا اکرام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ
حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کے معاشرے میں کیا صلہ رحمی کا انداز تھا اور معیار کیا تھا کہ خونی رشتہ دار تو ایک طرف یعنی سگا بھائی، سگی بہن اور چچا اور ماموں اور پھوپھی اور خالہ، یہ رشتے تو ایک طرف، جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو رہا ہے کہ ان کا اکرام اور ان کی عزت اور ان کا احترام ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے کہ اپنے والد کا احترام ہو رہا ہے۔ تو اگر اس صورتحال کو ہم اپنے معاشرے میں لائیں گے تو ہمارا معاشرہ مربوط رہے گا۔ ہم آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور جنگل کی زندگی گزارنے کو ہم پسند کر رہے ہیں۔ انڈیویجول لائف، اکیلا زندہ رہنا، فارم ہاؤسز میں جا کر اور جناب اکیلے زندگی گزار کر ہم خوش ہونا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اکیلے زندگی گزارنا یہ تو جنگل کی زندگی ہے۔ جنگل میں رہنے والے اکیلے زندگی گزارا کرتے ہیں۔ انسان معاشرے میں کھپ کر زندگی گزارنے والا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو یقیناً۔ اور آپ دیکھیے ایک اور واقعہ سنا دوں، صحابی رسول دنیا سے رحلت کر رہے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کلمہ زبان پر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا ان کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہاں جی، آپ ان سے ناراض تھی یا راضی تھی؟ تو والدہ نے کہا میں تو ان سے ذرا ناراض تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان سے راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل جو ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوتا، میں بڑی سخت ناراض ہوں۔ بعض دفعہ بیویوں کی وجہ سے لوگ اپنی ماؤں کو ناراض کر دیتے ہیں، لیکن ماؤں کی وجہ سے بیویوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں کو اپنے اپنی جگہ رکھنا چاہیے۔ ماں کا اپنا مرتبہ ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے۔ تو والدہ جب ناراض ہیں اور ناراضی نہیں ہو رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آگ جلاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ کیوں آگ جلا رہے ہیں، لکڑیاں منگوا رہے ہیں آگ جلانے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو پھر آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میں اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں سے پھینکتا ہوا دیکھوں گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا اور آگ میں جاتا ہے تو وہ آگ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب دیکھو۔ تو گئے تو گلی میں ہی اس صحابی کے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو محسوس کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو صلہ رحمی والا معاشرہ بنانا ہے، چونکہ صلہ رحمی کا نقد اجر اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور قطع رحمی کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ ماں باپ کے نافرمانوں کو دنیا میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے، اور ماں باپ کے فرما برداروں کو عزتیں پاتے، رزق میں فراوانیاں پاتے اور زندگی میں آسانیاں پاتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کا نقد اجر اللہ دنیا میں دیتے ہیں اور قطع رحمی کی نقد سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں، انجوائے کریں زندگی کو، اپنی خوشیوں کو اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق بھی نہ کریں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو ایمان والا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، ایک بات۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص ایمان والا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو ایمان والے کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے، ایمان والے کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر ان کی عزت کرتا ہے، ان کے وقار کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ میل جول رکھتا ہے۔ رشتہ دار لا تعلقی بھی چاہ رہے ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں
اور اس کے لیے آسان کیا ہے؟ آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، اگر آپ نہیں جا پا رہے تو کم از کم فون ہی کر دیں انہیں، ان کے حال احوال ہی پوچھ لیں، کوئی بیمار ہو گیا ہو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے جائیں، اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہو تو اس کی تعزیت کے لیے جائیں، لیکن تعزیت کے لیے جا کر ان کے گھر میں اس طرح سے ڈیرے نہ لگائیں کہ وہ آپ ان کے لیے بوجھ بن جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو رشتہ دار گھر سے کھانا پکا پکا کے اس مرحوم کے گھر لے کے جاتے تھے، کیونکہ وہ تو میت کے صدمے میں مصروف ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کھانا پکا پکا کے ان کے گھر لے جائیں تاکہ وہاں کے گھر والے جو ہیں وہ آسانی سے خوراک ان کو میسر آ جائے۔ اس کے بجائے اگر ہم سارے وہاں چلے جائیں اور ان پر بوجھ پڑ جائے اور وہ بیچارے اپنی میت کا خیال چھوڑ کر وہ ہمارے کھانے پکانے اور ہمارے خوراک وغیرہ کے خیال میں کھپ جائیں اور مصروف ہو جائیں، تو یہ بہرحال قطع رحمی اور صلہ رحمی کے درست نہیں ہوگا، بلکہ قطع رحمی کہلائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ موضوع کے حوالے سے آپ کے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے اور ای میل کے ذریعے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں سے چند کا میں ذکر کر دیتا ہوں اور ان کے جوابات ذکر کر دیتا ہوں۔ زینب نے سوال کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو ان کے حقوق ہم پر بنتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے ادا کرتے چلے جائیں۔ مثلا والدین کا احترام ہے، ماں باپ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں۔ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، ہاں اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں۔ وَإِن ظَلَمَا، یہ الگ بات ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری طرف سے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہنا چاہیے، چاہے وہ تمہارے ساتھ کیسا ہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے ان کے ساتھ بنا کر رکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ ربط و تعلق قائم رکھنا، بلکہ یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل سے انسان بچا رہتا ہے اور بہت سارے دشواریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ اسی طرح سے امتیاز نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی کو اس کا حق دینا بھی صلہ رحمی میں شامل ہے؟ کیوں نہیں؟ صلہ رحمی میں کسی کو اس کا حق دینا بھی یقیناً شامل ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہاں یہ ایسا حق نہیں ہے کہ رشتہ دار جس کا مطالبہ کریں، بلکہ یہ وہ حق ہے جو انسان اپنی طرف سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے ادا کر رہا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو ان کا حق دینا یہ صلہ رحمی میں شامل ہے۔ رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، ان کی ضروریات میں ان کی ہیلپ کرنا، یہ بھی اپنی جگہ محترم ہے۔ لیکن جو حقوق ہم اپنے والدین کے، اپنے اعزاء کے اور اپنے بہنوں بھائیوں کے ادا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اجر کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی صلہ رحمی کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آصف نے سوال کیا ہے کہ صلہ رحمی کی فضیلت بیان کریں۔ صلہ رحمی کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم جو دیا ہے وہ صلہ رحمی کا دیا ہے۔ سورہ نساء کا بالکل آغاز ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ ہم تمہیں منصب دیں اور عہدہ دیں اور مقام دیں اور مرتبہ دیں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
تو تم رشتوں کو کاٹنے والے بن جاؤ. رشتوں کو کاٹنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے, یہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دینا ہے, یہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا ذریعہ بننے کی بات ہے. تو اس لیے صلہ رحمی تو جاری رہنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو دیا وہ بہت ہمارے لیے رہنما ہے. اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کو سن کر مسلمان ہو گئے تھے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے حضور کا یہ خطبہ سنا, اور میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ کاش کہ آپ اس خطبے کو یاد کریں اور اس خطبے کو ذہن میں جگہ دیں, بلکہ اس کو بار بار لوگوں کے سامنے ذکر کریں. کیا جملے ہیں, 4 جملے ہیں. آپ نے فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, کھانے کھلاؤ. ضرورت مندوں کو, محتاجوں کو. کسی بھوکے کا پیٹ بھر دینا, بھوکے انسان کا پیٹ بھر دینا, وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, اس کی مت پرواہ کرو. اطعموا الطعام, کھانے کھلاؤ. وصلوا الارحام, اور صلہ رحمی کرو. اور فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام, دنیا سوئی ہوئی ہو تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو اور اپنی پیشانی اللہ کے حضور جھکا دو, رکھ دو زمین پر اس کے حضور میں. یہ 4 کام تم کرو گے تدخل الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام, کھانے کھلاؤ. وصلوا الارحام, رحم کے رشتوں کو ملا کر رکھو, صلہ رحمی کرو. اور صلوا باللیل والناس نیام, پچھلی رات اٹھ کر جب دنیا سو رہی ہے اللہ کے ساتھ اپنے رشتہ جوڑو تو تدخل الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. اسی طرح مومنہ نے سوال کیا ہے, اگر کوئی بار بار آپ کا دل دکھائے تو کیا ایسے شخص کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے؟ ہاں بیٹا, کیوں نہیں. دیکھیں, اگر آپ کو تکلیف کوئی بندہ پہنچا رہا ہے تو اگر آپ بھی اس کا رد عمل ویسا ہی ظاہر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح عادل نے سوال کیا کہ آج کل صلہ رحمی ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہے, اس طرح ہم صلہ رحمی کو کس طرح اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ اس احساس کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں کہ بہرحال صلہ رحمی ہمیں مالی حوالے سے بھی مددگار ہے اور زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے بھی مددگار ہے. ہمیں صلہ رحمی کرنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے, ہمارا اپنا فائدہ ہے. اسی طرح رضوان نے سوال کیا کہ یتیموں اور غریبوں کو مال دینا بھی صلہ رحمی میں شامل ہے. اگر یتیم رشتہ دار نہیں ہیں اور غریب رشتہ دار نہیں ہیں تو ان پر مال خرچ کرنا بھی یقیناً اجر کا باعث ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. لیکن اگر یتیم ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں, اور رشتہ دار ہیں اور غریب بھی ہیں, تو ان کو مال دینا تو دوہرے اجر کا باعث ہے, دوہرا اجر ملے گا. ایک تو صدقہ کرنے کا اجر اور دوسرے صلہ رحمی کا اجر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں تو فرمایا کہ یتیم کے سر پر جب تم ہاتھ پھیرتے ہو تو اس کے بال جتنے تمہارے, اس کے سر کے بال جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں, اگر تم نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ تمہارے معاف فرما دیتے ہیں. حضور نے فرمایا جس گھر میں یتیم پل رہا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے مکرم اور محترم گھر ہے, اللہ کی رحمتوں کا مسکن ہے وہ گھر. اور فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں, جیسی درمیانی انگلی شہادت کی انگلی کے قریب ہے. اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں, حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں, اللہ کے ہاں جنت میں یہ میرے ایسے قریب ہوگا جیسے شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے قریب ہے. تو یتیم اور غریب ویسے بھی ہماری مدد کے حقدار ہیں اور ہماری نصرت کے حقدار ہیں, لیکن اگر وہ رشتہ دار ہیں تو سبحان اللہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین, جو بیوہ عورت اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے کوشاں رہتا ہے,
ان کی مدد کرتا ہے بے لوث، کسی غرض کے بغیر، کسی مفاد کے بغیر، کسی دنیاوی مقصد کو پیش نظر رکھے بغیر بے لوث ان کی خدمت کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے ساری رات تہجد پڑھنے والا ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے مسلسل روزے رکھنے والا ہے۔ جیسے روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں اور رات کے قیام کرنے والے کو اللہ اجر دیتے ہیں، اسی طرح ان بیوگان اور یتیموں کی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ سب سے پہلا حسن سلوک تو یہ ہے کہ ان کے مال کی جو ان کا والد چھوڑ کر گیا ہے اس کی حفاظت کی جائے، اس کو بے دریغ کھایا نہ جائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یعنی کلا بل تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون، اکرام کرنا ہے، یتیم پر رحم نہیں کرنا، صرف یتیم کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، اللہ تو یتیم کا اکرام کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی عزت نفس کو پامال نہیں ہونے دینا ہے، اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا ہے، تاکہ وہ جب سیانہ ہو اور بڑا ہو تو معاشرے کا ایک مفید فرد ثابت ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا اکرام کرنے والے ہوں، اس کی تکریم کرنے والے ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، تو اس لیے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں کن کو؟ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ تو یہ جتنے افراد ہیں اگر وہ رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ اور زیادہ بہتر سلوک ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ اور حسن سلوک کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ سوالات آپ کے یقیناً اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور اس پروگرام میں کوئی رائے دینے یا سوالات بھیجنے کے لیے جو آپ سکرین پر ہمارے نمبر دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ، اسی طرح ای میل جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوائیں۔ یقیناً ان سوالات کا ان پروگراموں میں جواب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ کل حاضر ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرفراز احمد آوان، اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اور دیکھتے رہیے روشنی پروگرام۔ روشنی سے ہی انشاءاللہ آپ کے ہاں فکر اور سوچ کی روشنی بیدار ہوگی۔ بہت شکریہ۔